بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل پلازا کے ہر دکاندار کو دکان بنا کر دیں گے اور 2 ماہ تک ہر دکاندار کو اپنے گھر کا کچن جلانے کے لیے 5-5 لاکھ روپیہ بھی دیں گے۔ گل پلازا کی جگہ پر ایک عمارت بھی بنائی جائے گی۔ گل پلازا کے متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جانی نقصان کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن مالی نقصان کا ازالہ حکومت سندھ کرے گی۔ ادھر آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میدان سے جو خبر ہے وہ یہی ہے، ایران امریکہ کشیدگی۔ تو اب ایک خبر سامنے آئی ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ اگر ایران ہم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے تو امریکہ بھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ایک طرف بات چیت کی باتیں کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف امریکی حکام کی ہی جانب سے ایران کی طرف افواج بھیجنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس ساری خبروں کی وجہ سے جتنے بھی جو اہم ممالک ہیں انہوں نے عارضی طور پر ایران کے لیے اپنی فضائی سروس معطل کر دی ہے۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ سانحہ گل پلازا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کراچی کا ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہے، لیکن کراچی کی تاریخ میں خیر اس سے بھی بہت بڑے بڑے سانحہ رونما ہو چکے ہیں۔ وہ سانحہ بلدیہ کراچی ہو یا اسی طرح سے اس سے پہلے جو کراچی کا ہی ایک ملینیم مال ہے وہاں بھی آگ لگ چکی ہے، لیکن یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی بڑا اور دلخراش واقعہ ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رات کو جو لوگ، جس کو آپ کہہ لو کہ لاکھوں پتی کروڑوں پتی شاید اربوں پتی نہیں ہوں گے، تو جب وہ صبح اٹھے تو وہ کک پتی یعنی زیرو پتی کہہ لیں گے، وہ بیچارے جس کو ہم عام لفظوں میں کہہ لیں تو وہ تھڑے پر آ چکے تھے یا سڑک پر آ چکے تھے۔ تو یہ بہرحال ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر اللہ کو کم نہ ہوتا تو یہ آگ نہ لگتی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، تو وہ ہمیں استعمال بھی کرنی چاہیے۔ ابتدائی خبر ہم نے آپ کو بتا دی تھی کہ کس وجہ سے لگی، وجہ بھی بتا دی۔ اب اس کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے، اس کی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ بھی فردر جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے۔ ابتدائی جو خبر آئی تو وہ ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ اب ضلع سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کیونکہ ابھی فوری طور پر دکانیں تو تعمیر نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے کہا کہ جی 2 ماہ کا جو ہے وہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے یعنی حکومت سندھ جو ہے وہ ہر دکاندار کو 5-5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دے گی، تاکہ یہ لوگ جب تک یہ حکومت سندھ جو ہے وہ دوبارہ ان دکانداروں کو ان کی دکانیں تعمیر کر کے نہیں دے دیتی تو ان کو یہ 5 لاکھ حکومت سندھ دے گی، تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کا چولہا جلا سکیں۔ بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے کہ حکومت سندھ اپنے دکانداروں کا خیال کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ 5 لاکھ کوئی ان کا وہ جمل بدل نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کی چھوٹا سا اسٹال ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اپنے آپ میں بھی ایک اپنے آپ کو نا وہ ایک بادشاہ کرنے کے ہیں، کیونکہ وہ ان کی اپنی مرضی سے روز کی کمائی ہوتی ہے۔ تو کہاں ایک روز کی کمائی اور کہاں اب یہ لگے بندے جو ہے وہ 2 ماہ کے لیے 5 لاکھ روپے میں ملنا، یقیناً یہ بہرحال ان کے وقت جو ہے وہ برت نہیں جا سکتے۔ لیکن اب حکومت نے یقینی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، بہت سارے معاملات کو لے کر کے چلنا ہوتا ہے۔ تو اب حکومت سندھ نے یعنی ضلع سندھ نے کہا ہے کہ میں ہر دکاندار کو جو ہے ان کی دکان جو ہے وہ جو ہے وہ بنا کر کے دے گی۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کے نقصان کا ازالہ ہونا چاہیے۔ ضلع سندھ نے یہ بھی کہا ہے کہ مالی نقصان کا تو کوئی ازالہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مالی نقصان کا ازالہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، ہم انسانوں میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی دکھ ہے، افسوس ہے، وہ اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں دکھ میں کمی آتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ غم کچھ دکھ جو ہے وہ ہمیشہ تازہ رہتے ہیں، شاید نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر ایک بہار ہوتی ہے نا، تو جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ جو شاید لاکھ پتی کروڑ پتی یا ارب پتی بھی ہوں گے اور ایک دم سے جو دڑام سے آپ کو نیچے آ کر گرے، اور آپ کو پتہ اس کے لیے اس دکھ کو جھیلنا برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک انٹرنیشنل آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، وہ ہے کہ ایران امریکہ کی جو کشیدگی ہے، امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ بار بار جو ہے وہ ایران کو دھمکیاں لگا رہا ہے، اور ایرانی ترجمان نے بھی جو آپ کو پتہ ہے ایران کا جو دارالخلافہ ہے وہ تہران ہے، تو وہاں سے ان کے ترجمان نے واضح کر دیا ہے
کہ ایران جو ہے وہ ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا اور کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ کسی بھی ملک کے نیچے نہیں لگے گا، اور انہوں نے کہا کہ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ اگر ایران ہم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بات چیت ہونی چاہیے، بامقصد بات چیت ہونی چاہیے اور اس کے کوئی نتائج بھی نکلنے چاہیے، لیکن ایک طرف بات چیت کی باتیں اور دوسری طرف یہ خبریں آنا کہ جی امریکہ جو ہے وہ ایران کی طرف فوجیں بھی بھجوائے گا، تو یہاں پھر ابھی اس کو یہ کہنا ہے کہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں تو یہ بے جانا ہوگا۔ اب اسی صورتحال کے پیش نظر مشرق وسطیٰ کے بہت سارے ممالک نے عارضی طور پر اپنی فضائی حدود جو ہے وہ ایران کے لیے بند کر دی ہے تاکہ انہیں کسی بھی ناخوشگوار واقعات سے وہ بچ سکیں۔ اب یہ صورتحال بہرحال چل رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کب تک جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اللہ کرے کہ اس صورتحال میں کمی آئیں، پاک کہہ رہا ہوں ایران امریکہ جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، جنگوں سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو ہمارے اوپر کون سا کر رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگیں جو ہیں وہ یقیناً باقی ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں کوشش کرتی ہے، اس لیے باقی سب ممالک کو بھی مل جل کر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ امریکہ کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ ان کا جو اپنا ایک بیان تھا کہ میں جنگ نہیں امن کروانے آیا ہوں، تو اللہ کرے کہ ٹرمپ صاحب واپس اپنے بیان پر واپس لوٹ جائیں اور انہیں اب پھر سے یہ بات جو ہے وہ شدت سے ستانے لگے کہ ہاں امن ہی بہترین راستہ ہوتا ہے، جنگوں سے بھائی نہیں ہوا کرتے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔